کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں کامیاب نہ ہونا پھر آخر کار روگی بنا دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے سوچا کہ کوشش کرنا کنٹرول کرنے کی، دوسرے کے نشے کو کنٹرول کرنے کی، بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا اور اس میں اتنا آگے بڑھ جانا اور اتنی انرجی خرچ کرنا، اتنی کوششیں کرنا، رونا دھونا، زور زبردستی کرنا، واویلا کرنا اور آخر کار پھر کامیاب نہ ہونا، تو اس سے روگی کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی جب انسان بے شمار کوششیں کرے اپنے کسی فیملی ممبر کو سدھارنے کی یا نشے سے دور کرنے کی اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا، تو وہ روگی کیوں ہوگا؟ وہ آپ کسی کو سدھارنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس دوران اپنی کیئر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ اپنی کیئر پھر بھی کر سکتے ہیں، اپنا کھانا پینا رہنا سہنا نارمل رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کسی کو سدھارنے میں کہ ساری رات اٹھ کے تو چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو لوڈ ون ہے وہ نشہ تو نہیں کر رہا، رات کو غائب تو نہیں ہو گیا، اور سارے اس کے حالات، اس کی نبض چیک کرتے ہیں کہ زیادہ نشے میں تو نہیں ہے، کہیں بے ہوش تو نہیں ہے، اور اس دوران ان کی نیند خراب رہتی ہے کیونکہ وہ سکون سے سو نہیں سکتے، اور پھر منہ ماری بھی کرتے ہیں وہ کہ بھئی تمہیں کہا تھا یہ نہ کرنا اور تم پھر باہر چلے گئے، اور یہ پیسے کہاں چلے گئے، اور یہ چیزیں کہاں چلی گئیں، اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ خام خواہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے ذہنی سکون غارت ہونا، اور جب آخر کار یہ سب کچھ کر کے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا اور وہ نشہ نہیں چھوڑتا اور زیادہ لڑائی جھگڑے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، تو بندہ پھر روگی ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ آپ روگی ہو جائیں، کیونکہ جب آپ کسی کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ آگے سے رد عمل دیتا ہے، وہ آگے سے برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ وہ بدلنا نہیں چاہتا، تو آپ اس کا بازو مروڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے بھی جھگڑے گا اور ایسی باتیں آپ کو کہے گا جس سے کہ آپ دور ہٹ جائیں، ایسی سخت باتیں آپ کو کہے گا کہ آپ ذرا ڈسٹنس کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اور وہ آپ پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی کو بدلنے کی یا سنوارنے کی یا سدھارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کوشش، لیکن اس طرح سے نہیں۔ پہلے تو نشے کی بیماری کو ہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مستی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر معاشرے میں تو لوگ نشے کو بیماری تو نہیں سمجھتے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بری عادت ہے، یہ خراب رویے ہیں، یہ بد کرداری ہے، یہ برے لوگوں کا کام ہے، لوگ ایسے سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ اگنورنس پائی جاتی ہے معاشرے میں اس بارے میں کہ نشہ ایک مکمل بیماری ہے۔ بیماری جو ہوتی ہے وہ ڈسکرائبیبل ہوتی ہے، اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، جبکہ کردار کی خرابی کا ایک پیٹرن نہیں ہوتا، ایک طریقہ کار نہیں ہوتا۔ بیماری ایک ڈسکرائبیبل چیز ہے جسے بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ کئی بیماریوں کے بارے میں آپ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ان بیماریوں میں یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ جیسے ملیریا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ملیریا میں آپ کو پتہ ہے کہ سردی لگ کے کانپ کے بخار چڑھتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے ملیریا۔ یا ٹی بی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کھانسی آتی ہے، بخار چڑھتا ہے، پھر بلغم آتی ہے، پھر بلغم میں خون آنے لگتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹی بی میں ہوتی ہیں۔ کرونا میں آپ کو پتہ ہے کہ کھانسی آتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے، پھر یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے۔ تو بیماری وہ ہوتی ہے جسے بیان کیا جا سکے، جس کی کہانی بیان کی جا سکے۔
شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔